نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے کل کے کچھ پارٹ ہمارا باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آگے کا انشاءاللہ شروع کریں گے. آخری بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو اصولوں سے آگاہ کر دیں کہ واٹ آر دا لمٹس، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اور اگر بھول کر بھی وہ کوئی غلطی کرے تو انہیں یاد دہانی کرا دیں اور اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. جس میں مثال دی تھی میں نے حضرت حسن اور حسین کی کہ وہ صدقے کی کھجوروں سے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ ان میں سے ایک نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت یعنی جب پک کرنے کا ٹائم ہوتا تھا کھجوروں کو تو زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور یہاں تک نوبت پہنچتی کہ کھجوروں کا ایک پورا ڈھیر لگ جاتا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک پورا ڈھیر، ایک ماؤنٹین بنا ہوا کھجوروں کا، تو بچے دیکھ کر کتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو آپ نے اس سے نہیں روکا کہ وہ اس کے قریب آئیں یا اس کے ساتھ کھیلیں یا اس کو دیکھ کے انجوائے کریں، کیونکہ ہر نئی چیز بچوں کے لیے ایک سیکھنے کی ہوتی. لیکن جس وقت ان میں سے ایک نے کھیلتے کھیلتے ان کھجوروں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی تو اس وقت آپ نے دیکھ کر وہ کھجور منہ سے نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. حالانکہ وہ بچے ہیں، اس وقت بھی ان کو شریعت کا ایک قانون بتا رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی ایسی ٹافی کوئی ایسی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ جو حلال نہیں، تو اس وقت آپ ان کو صرف یہ کہہ کے کہ یہ نہیں تمہیں کھانی، چھین کے پرے پھینک دیں، رکھ دیں، ہاتھ نہ لگانے دیں، ڈرائیں، بلکہ ایکسپلین کریں کہ کیوں نہیں کھانی. ہم مسلم ہیں اور ہم صرف حلال اور طیب چیزیں کھاتے ہیں، یہ چیز حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں کھانی. بچہ بھی سمجھ جائے گا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جب چھوٹی تھی تو اس کو اسی طرح بتاتی تھی جب کہیں باہر لے جاتی کہ یہ چاکلیٹ حلال نہیں ہے فلاں چیز، تو اتنی کانشیس ہو گئی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن وہ ایپل اٹھا کے کہنے لگی کہ ایپل حلال ہے یا حرام ہے. تو ہر معاملے میں پھر بچے کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو ان کو حدود پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کیا کرنا درست ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو ایکسپلین کریں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی بتائیں، ان کو واضح طور پر ذکر کریں. صرف یہ کہہ دینا ہاں یہ چیز اچھی ہے یا یہ کہہ دینا یہ اچھی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اگر اس سے آگے وہ کوئی کوشچن کرے تو یہ کہہ کے سنب نہ کر دیں کہ اتنے باتیں نہ کیا کرو، اتنے سوال نہ کیا کرو، بلکہ ان کے سوالوں کو اہمیت دیں اور اس کا جواب معلوم کریں اور جواب دیں، لیکن غلط جواب نہ دیں. بعض اوقات ہم اپنا رعب جمانے کے لیے ان کو جھوٹی سچی باتیں بتاتے ہیں. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ انفارمیشن کا دور ہے، بچوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیبی جو ہے وہ کوئی پری ٹوکری میں لا کے رکھ گئی ہے. یہ ایکسپلینیشن انہیں کام نہیں دے گی. وہ فوراً جائیں گے، گوگل کریں گے، وہ ایک ایک سٹیپ خود ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اور آپ پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا اگر آپ نے ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی غلط معلومات فراہم کی. تو اول تو ہمیں ان کے ساتھ کسی طرح کا جھوٹ بولنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ جھوٹے وعدے سے بھی منع کیا کہ ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے اس ماں سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی، کیا واقعی تم کچھ دو گی؟ اس لیے اس کو بلا رہی کیونکہ بعضوں کا تم کہتے ہیں ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں، اور جب بچہ آ جاتا تو پکڑ لیتے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم نے کہا ہے تو پھر اسے کرنا بھی ہے، اور اگر نہیں کرنا تو صرف جان ٹلانے کے لیے، بات ختم کرنے کے لیے جھوٹے وعدے نہیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ ان کی حدود کیا ہیں، سطر کی حدود کیا ہیں، مردوں سے کس طرح بات کرنی. لیکن انہیں وقت بے وقت دوسروں کے سامنے نہ ٹوکیں.
یا دوسروں کی موجودگی میں اس کو بے عزت نہ کریں. کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں کسی مجمع میں ہوں اور کسی مدر کے ساتھ ینگ بچی ہے اور بھی بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات مائیں مجھے کہنے لگتی ہے کہ آپ ہماری اس بچی کو سمجھائیں، اسے تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اس کو پردہ کرنا سکھائیں، اس کو کوئی دین کی بات بتائیں. آپ خود سوچیں کہ اس بچی کا اس وقت حال کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو کیا ثابت کیا جا رہا ہے. ایسی بچی نہ ماں باپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے، نہ کسی دین سکھانے والے پہ، اور نہ کسی اور پر، کیونکہ آپ نے اس کی سیلف اسٹیم کو ختم کر دیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا. کبھی بھی ایسا نہیں کریں. بعض اوقات ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہے ہی شیطان. اسی طرح لفظ شرارت بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لفظ شرارت شر سے ہے، یعنی شر کا کام کرنے والا، برا کام کرنے والا، برائی کے معنوں میں آتا ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم اگر اپنے کانٹیکس میں شرارت کو ایک شوخی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا ایک انوویٹو ایکشن کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ لفظ شرارت اور شیطنت اور شیطانی کام، نیگیٹو ورڈز کا استعمال نہ ہونے کے برابر کر دیں. کیونکہ جب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اس سے بہتر چیز موجود ہے، تو اس سے کام لیں. ایک تو اپنے اعمال نامے کو سنبھالیں کہ ہمارے ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے، تو جس قسم کے لفظ ہم بولیں گے وہ سب لکھے جائیں گے. تو اس سے بھی ہمیں اپنے اعتبار سے بھی پرہیز کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ بچوں پر اس کا نیگیٹو اثر ہوگا، خود ہماری اپنی ذات، ہماری شخصیت، ہماری آخرت، ہمارے نامہ اعمال میں بھی خرابی کا باعث ہوں گے ایسے الفاظ. تو ان سے بچنا چاہیے، اور اس کی ہمیں خود کانشیسلی پریکٹس کرنی ہوگی. مثلا پچھلے ہفتے کے اسائنمنٹ میں آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ جو بولتی ہیں سارا اس کو لکھیں. بچوں کو کہتی کیا ہیں آپ، کیسے تنقید کرتی ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں. بعض اوقات انتہائی غیر مہذب الفاظ بھی ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس کو دیکھا گیا کہ وہ گالیاں دیتے ہوئے بھی چکتے نہیں. تو وہ سارے لکھ لیں، اس سے اپنا آئینہ سامنے آ جائے گا کہ ہم بولتے کیا ہیں. اس کے بعد بچے کی خوبیاں لکھیں. اب آپ کو دراصل کرنا کیا ہے، ان ایک چیز کو دوسری سے بدل دینا ہے. بجائے اس کے کہ آپ صرف تنقیدی الفاظ استعمال کریں، بچے کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو آپ آہستہ آہستہ ہائی لائٹ کرنا شروع کریں. اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور جو ڈیمیج ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے اگر آپ اس کو کرنے لگیں گے تو ایون سلو پروگرس ہوگی، لیکن فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو بچیوں کی جہاں تک بات ہو رہی تھی، تو ایک روایت میں آتا ہے، حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی بات بتا رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا بھی رہے ہیں. تو وہ ایک عجیب سا منظر تھا. یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، یعنی لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد لوگ آپ سے ہٹ گئے، چلے گئے. تو ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کا سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا. اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا، اس سے پانی پیا، وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. یعنی اس حال میں بھی کہ آپ آدھے دن تک لوگوں سے ستائے جاتے ہیں اور انتہائی پریشانی کا عالم ہے، اور دن میں دھوپ چڑھ گئی ہوگی اور ایک دل پہ غم کی بھی کیفیت ہوگی. اس ساری کیفیت کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری نہیں بھولے اور بیٹی کو دو باتیں کہتے. ایک کہ تم اپنی حالت درست رکھو، اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لو، اور دوسرے یہ کہ بیٹیوں کو باپ کا عموماً بہت غم ہوتا ہے. اگر باپ پر کوئی تکلیف ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو عموماً بیٹوں کے مقابلے میں بیٹوں کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتے، تو بیٹیاں زیادہ کنسرن ہوتی عمومی بات کی جائے. تو انہوں نے ان کو تسلی بھی دی کہ تم فکر نہیں کرو، باپ کے بارے میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں اصل بات کیا ہے کہ کسی بھی حال میں، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اچھا
غم کے موقع پر بھی یہ کیا جائے گا، یا آج تو خوشی کا دن ہے آج تو کرنے دو. ٹھیک ہے، غم اور خوشی میں کسی حد تک تو ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، لیکن جائز اور ناجائز، حلال اور حرام میں فرق رکھنا پڑے گا پھر بھی کہ کہاں تک لمٹس ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہمارے کچھ اصول ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ رات کو سونے کا ایک خاص ٹائم ہے، جاگنے کا ہے، کچھ چیزیں پہننے کا ہے، کچھ کھانے کا ہے، کچھ اور ہے. تو ہم خود اصول بناتے ہیں، پھر بچوں کے لاڈ پیار میں آ کر ان کو توڑ دیتے ہیں کہ اچھا بچے کہہ رہے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں. یعنی بچوں کو اپنے اوپر ایک طرح سے سوار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کو بھی اسپیس دیں، ان کی بھی بات سنیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے اصولوں کو ان کی خوشی کی خاطر نہیں توڑیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس آ گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جائیں، مگر یہ کہ پہلے فاطمہ سے ملتے. قریب قریب گھر تھے، یعنی باہر سے جب آتے تو حضرت فاطمہ سے پہلے ملتے. لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا. جب حضرت علی گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ کو غمگین پایا کہ ابا نہیں آئے آج. پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ تشریف لائے تھے لیکن گھر کے اندر نہیں آئے. تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو یہ بات بہت گراں گزری ہے کہ آپ آئے اور ان کے گھر تشریف نہیں لائے. آپ نے فرمایا کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق اور ان نقش و نگار کا مجھ سے کیا تعلق. تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ اس خاص پردے کی وجہ سے جو فاطمہ نے لٹکایا تھا جو آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اندر نہیں تشریف لائے. حضرت علی فاطمہ کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتایا کہ آپ اس وجہ سے نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آپ مجھے اب اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ اس پردے کو فلاں کے ہاں بھیج دے، فلاں کو دے دے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے، کچھ ضابطے ہوتے. اب یہ نہیں تھا کہ وہ پردہ ٹوٹلی کسی کے لیے بھی لٹکانا منع تھا، لیکن اس پر ایسی زیب و زینت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی بچی کے گھر کے لیے پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے. اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تو باقی لوگوں کے لیے ایک بہت کھلی راہ ہو جاتی، اور جو لوگ افورڈ نہ کر سکتے وہ بہت غمگین رہتے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا آپ کے گھرانے کی، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے. ہم پھر جائز ناجائز کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اس کو کر لیں. بڑا ریزن جو بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی، ناجائز نہیں ہوتی، مکروہ نہیں ہوتی، مباح ہوتی ہیں. مباح کا کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل. کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. مکروہ کیا ہے؟ کریں تو ناپسندیدہ ہے، اور اگر چھوڑیں تو اجر ہے. مستحب کر لیں تو پسندیدہ ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. فرض کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے. حرام کریں گے تو گناہ ہے، نہیں کریں گے تو اجر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ رہے ہیں نا یہ درجے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بیچ میں. اگر باٹم ٹو ٹاپ آپ لے کے جائیں تو حرام، مکروہ، مباح، مستحب اور فرض. اوپر سے نیچے لائے، فرض کسی کام کا کرنے سے نماز فرض ہے. مستحب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، جیسے نوافل وغیرہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مباح ہے جو نیوٹرل ہے، کریں یا نہ کریں. مثلا میں نے یہ پنک دوپٹہ پہنا اور آپ نے بلیک پہنا، آپ کے لیے بلیک مباح ہے، میرے لیے پنک مباح ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک اپنی اپنی چوائس کا رنگ پہنے ہوئے ہے. لیکن اگر میں یہ پہن کے باہر جاؤں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ کلر زینت میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اگر اس کو اتار کے جاؤں تو یہ حرام میں آئے گا، کیونکہ اپنی زینت کو باہر ظاہر کرنا جو ہے وہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں، کہ حرام میں آئے گا. قرآن پاک نے واضح طور پر منع کر دیا اس سے. تو جس پر کلیئر حکم ہے ڈو
and don't do